بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے صدر آصف علی زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ شاہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینئر قطری حکام اور پاکستان کے سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں پاکستان کے سماجی ترقی اور معاشی نمو کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کردار اور کمزور طبقوں کے تحفظ کو اجاگر کیا جائے گا۔ اجلاس میں دعا الائنس سماجی تحفظ اور روزگار کی فراہمی کے لیے تجاویز پیش کی جائیں گی، مالی وسائل کے حصول، SDG اور عالمی اقدامات کی اہمیت پر بات ہوگی۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے۔ رام سوامی نشتر روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جاں بحق اور بیوی کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ جائے وقوع پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ پہنچ گئے۔ ٹریفک حادثے پر عوام مشتعل، لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیر لیا، پتھراؤ کیا۔ لیاقت محسود کے گارڈ کی ہوائی فائرنگ، پولیس کی بھاری نفری موقع پہ پہنچ گئی۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ بالکل، یہ اب سے چند گھنٹوں قبل رام سوامی نشتر روڈ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار کے جاں بحق ہونے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ مشتعل افراد کی جانب سے ڈمپر کو بھی آگ لگائی گئی تھی۔ جبکہ واقعے کے بعد ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود جائے وقوع پر پہنچے۔ علاقہ مکینوں نے لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیرا اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ مزید یہ ویڈیو بھی منظر عام پر آئی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لیاقت محسود کے گارڈز کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے اور مشتعل افراد کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عدنان، ساتھ ہی رہی گا۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، رام سوامی نشتر روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جاں بحق اور بیوی کے زخمی ہونے کا واقعہ ہے۔ جائے وقوع پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ پہنچ گئے اور ٹریفک حادثے پر عوام مشتعل، لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیراؤ کیا اور پتھراؤ کیا۔ گارڈ کے ہوائی فائرنگ، لیاقت محسود جائے وقوع سے روانہ ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، مشتعل عوام مسترد ہو گئی۔ مزید جانیں گے، بتائیے گا عدنان کہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی اس کی گاڑی کو؟ جی بالکل، مظاہرین کی لیاقت محسود کے جب لیاقت محسود نشتر روڈ پر پہنچے تو عوام کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیر لیا، پتھراؤ کیا گیا اور کچھ مشتعل افراد کی جانب سے آگ لگانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد لیاقت محسود کے جو گارڈ ان کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے لیاقت محسود اپنے گارڈوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے، جبکہ واقعے کی فوری اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مشتعل افراد کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا عدنان، ہمیں آگاہ کریں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت کے رام سوامی نشتر روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جاں بحق اور بیوی زخمی ہونے کا واقعہ ہے۔ جائے وقوع پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ پہنچ گئے۔ ٹریفک کے حادثے پر عوام مشتعل، لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیراؤ کیا، پتھراؤ کیا۔ مشتعل شہریوں نے لیاقت محسود کی گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ گارڈ کی ہوائی فائرنگ، لیاقت محسود جائے وقوع سے روانہ ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری کے موقع پر پہنچنے کے بعد مشتعل عوام منتشر ہو گئے۔ عدنان، بتائیے کہ اس وقت علاقے میں صورتحال کیا ہے؟ لوگ موجود ہیں یا منتشر ہو گئے ہیں؟ دیکھیے جی، پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے فوری بعد عوام کی بڑی تعداد جائے وقوع پر جمع ہوئی تھی، جس کے بعد مجمع میں موجود مشتعل افراد کی جانب سے حادثے کے ذمہ دار ڈمپر کو پر پہلے پتھراؤ کیا گیا، ڈمپر کے شیشے توڑے گئے، جس کے بعد نامعلوم افراد کی جانب سے ڈمپر کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے پولیس کا بتانا ہے کہ صورتحال کنٹرول ہے اور مشتعل افراد کو منتشر کر دیا گیا ہے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سڑک کو بند کر دیا گیا تھا۔ مظاہرین جو ہے انہیں منتشر کر کے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا بتانا یہ ہے کہ ٹریفک کی روانی بحال ہے اور صورتحال پر مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور پولیس کی نفری اس وقت بھی رام سوامی نشتر روڈ پر موجود ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ جو ڈمپر ڈرائیور ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، پولیس حکام کا بتانا ہے کہ حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور ہے، اس کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی شناخت نیاز کے نام سے کی گئی ہے۔ نیاز کو گرفتار کر کے گارڈن تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ پہنچے کیوں تھے یہاں پہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں؟
دیکھیے جی، بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے فوری بعد مشتعل افراد کی جانب سے ڈمپر کو نظر آتش کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود جائے وقوع پر پہنچے تھے، اور جس کے بعد وہاں پر پہنچتے ہی علاقہ مکین کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جنہوں نے لیاقت محسود کو گھیرے میں لے کر پتھراؤ کیا اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کراچی رام سوامی نشتر روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جاں بحق اور بیوی کے زخمی ہونے کا یہ واقعہ ہے۔ جائے وقوع پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ پہنچ گئے۔ ٹریفک حادثے پر عوام مشتعل ہو گئی، لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیر لیا، پتھراؤ کیا۔ مشتعل شہریوں نے لیاقت محسود کی گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، گارڈ کی ہوائی فائرنگ، لیاقت محسود جائے وقوع سے روانہ ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری کے موقع پر پہنچنے کے بعد مشتعل عوام منتشر ہو گئیں۔ ترجمان پاک افواج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، آئین میں ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے، 27ویں ترمیم پر تجاویز مانگی گئیں تو سفارشات دیں گے۔ بھارت سمندر کے راستے پھر فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، سمندر، زمین اور فضا ہر جگہ پہلے سے شدید جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو پاک سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی، یہ افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، آئین میں ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے، 27ویں ترمیم پر تجاویز مانگی تو سفارشات دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ ترجمان پاک افواج نے کہا غزہ میں امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی، پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے، اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آگاہ کیا بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، بھارت جان لے، زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کرے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی، ایسی خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ پاک افغان حالیہ کشیدگی پر پاکستان کا رد عمل بر وقت اور تیز تھا، پاکستان کے رسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے۔ دوحہ اور استنبول میں ایک نکاتی ایجنڈے، افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ پر بات ہوئی۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا افغانستان کی عبوری حکومت کو عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں، افغانستان کے لیے ایسی حکومت ضروری ہے جسے خواتین سمیت تمام طبقات کی حمایت حاصل ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں میں رواں سال ہلاک دہشت گردوں میں سے 128 افغان باشندے تھے۔ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپ ملک میں جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہے، افغانستان کی شرطیں معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، افغانستان میں منشیات اسمگلرز کی سیاست میں مداخلت ہے۔ ترجمان پاک افواج نے کہا تیرہ سمیت کے پی میں آپریشنز کامیابی سے جاری ہیں، پوسٹ کی فصل تلف کر رہے ہیں، آپریشن کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر ملاقات کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے لکھا وزیراعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا، آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت مانگی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر مملکت کی دوحہ سے واپسی پر جمعرات کو طلب کیا گیا ہے، آئینی ترمیم سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے حمایت مانگ لی، بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا پر تفصیل بتا دی۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर जारी बयान में वजीर आजम और लीगी वफ्द से मुलाकात के बारे में बताया। बिलावल ने कहा, लीगी वफ्द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी है। आईनी अदालत का कयाम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार तरह के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार वापस वफाक को देने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। हुकूमती दरखास्त पर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक जुमेरात को बुला ली। पार्टी के बड़े सर जोड़ेंगे, हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुध को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। जराये का कहना है नई समरी वजीर आजम को भिजवा दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इत्तफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने और असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया है। ARY न्यूज़ मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार, हुकूमत की आइन के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम की तजवीज़। पीपल्स पार्टी को दिए गए मुजव्वज़ा मुसव्वदे में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई। तालीम और आबादी के महकमे वफाक को देने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी दी। आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई। आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। ज़राए ने बताया, आइन के आर्टिकल 200 जजों की ट्रांसफर से मुतल्लिक है। वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करना चाहती है। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है। 27वीं तरमीम आ रही है, पास भी हो रही है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए 27वीं तरमीम ज़रूरी है। पाकिस्तान में डंके की चोट पर काम होते हैं या चोट से होते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी, बिलावल भुट्टो जमहूरियत के ज़ामिन हैं। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो ने इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए एक्स पर पैगाम दिया। 25 नवंबर को PTI बदमाशी के मूड में इस्लामाबाद आएगी तो फिर पाबंदी लगेगी, गवर्नर राज भी लग सकता है। 27वीं तो आ रही है, पास भी हो रही है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका और सलामती और कामयाबी के लिए हमें 27वीं आ गई है, पास होने जा रही है। बड़ी पाकिस्तान में 2 तरीके से हर काम होता है, या डंके की चोट पे होता है या चोट से होता है। बिलावल साहब बड़े ही डेमोक्रेटिक आदमी हैं और वो जामिन भी हैं इस डेमोक्रेसी को चलाने में। और उनके जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। बिलावल साहब का ये ट्वीट जो है उसमें उन्होंने कंसेंसस पैदा करने के लिए किया। आएंगे 25 नवंबर को आएंगे इस्लामाबाद। अगर आपने अब दबदबा, बदमाशी, पुलिस, बंदूकें लेके आएंगे, फेंटा भी लगेगा और TLP के प्रेसिडेंट के तहत बैन की तरफ भी चले जाएंगे। गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। पॉलिटिक्स का नाम ही बातचीत है, हर चीज का नाम बंदूक और तशद्दुद गोली नहीं होता। इमरान खान साहब मजीद अकेलेपन में चले जाएंगे, केसेस के फैसले हो जाएंगे। अगर ये सोच लिया तो इमरान खान साहब की आप मदद करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब मजीद खड्डे में कूदने जा रहे हैं और अपने आप को तबाही के रास्ते में ले जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम एक मुकम्मल पैकेज होगा। इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है, अपोजिशन को भी साथ लेकर चलेंगे। तमाम चीज़ें पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। रावत साहब की ट्वीट थी, थोड़ी सी रोशनी डाली है। जो डिस्कशंस चल रही हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी हतमी मराहिल में नहीं पहुंचा। उनका CEC का इजलास है, वो अपनी पार्टी के लोगों से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पार्लियामान का इस्तेकाक है आईनी तरमीम करना। हम तमाम इत्तेहादियों के साथ इंगेज किए हुए हैं। ये एक वर्किंग पेपर है, जाहिर बात है इसके ऊपर डिलिब्रेशंस हो रही हैं, ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि हम अपोजिशन को भी साथ लेके चलें। आईनी तरमीम किसी एक सियासी जमात की नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट के इशूज हैं। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125। पीपल्स पार्टी के पास 74 अरकान हैं। MKM पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे। सब मिलकर 237 का नंबर बनेगा।
ترمیم کی منظوری کے لیے نمبر گیم جیالوں کی مدد سے ہی اسٹرانگ ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی ضروری، حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں۔ نمبر گیم پر نظر ڈالیں تو اس وقت ایوان میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125 ہے۔ اتحادیوں میں ایم کیو ایم پاکستان کی 22، پاکستان مسلم لیگ قاف کی 5، استحکام پاکستان پارٹی کی 4، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی اور باپ پارٹی کی 3 نشستیں ہیں، جبکہ 4 آزاد ارکان بھی لیگی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ کل ملا کر 163 سیٹیں بنتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 74 ایم این ایز ہیں، جعلی ارکان حکومت کی حمایت کرتے ہیں تو نون لیگ کے پاس 237 ووٹ ہوں گے، جبکہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے صرف 224 چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 79 ہے، 76 آزاد ارکان، جبکہ JUIF کی 10 سیٹیں ہیں۔ BNP MWM PK میپ کا ایک رکن اسمبلی کا حصہ ہے۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کا ANP، JUI اور آزاد اراکین پر انحصار ہوگا۔ ایوان بالا میں حکمران اتحاد کے اراکین کی تعداد 61، جبکہ اپوزیشن کے 35 ممبر ہیں۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے 64 اراکین کی ضرورت ہے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے 26، نون لیگ کے 20، BAP کے 4، MQM کے 3، قاف لیگ اور نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر ہے۔ حکومتی حمایت یافتہ آزاد اراکین کی تعداد 6 ہے۔ BNP بینگل کی نسیمہ احسان بھی حکومت کی حمایت یافتہ ہیں۔ استنبول میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیا جائے، اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے، انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں، کم از کم 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے دیے جائیں، کم از کم 50 ایندھن بردار گاڑیاں فوری طور پر غزہ بھیجی جائیں۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام پر بھی غور ہوا۔ غزہ کا سیاسی انتظام بیرونی قوت کے بجائے فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہو۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں اب تک 250 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہونا چاہیے، فیصلہ اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ غزہ فورس میں شرکت ہر ملک اپنے معیار کے مطابق کرے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے عرب اسلامی وزارتی اجلاس کے اختتام پر کہا، فلسطینیوں کو فلسطین پر حکومت کرنی چاہیے۔ حاقان فیدان کا کہنا تھا، اسرائیل بار بار غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ اسرائیل غزہ میں امداد داخل ہونے سے بھی روک رہا ہے۔ حماس غزہ کا کنٹرول فلسطینیوں کی کمیٹی کے حوالے کرنے پر تیار ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی نئے مرحلے میں داخل۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، قطر اور UAE سے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا، پاکستان بین الاقوامی سطح پر قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکہ سے حالیہ سفارتی روابط میں تجارت، ٹیکنالوجی، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی سے نمٹنے میں شراکت داری پر زور دیا گیا۔ چین کے ساتھ سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت ہے۔ Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. Our recent diplomatic engagements have emphasized cooperation in trade, technology, climate resilience, and counterterrorism. Our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. Prime Minister interaction with Chinese leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains, including agriculture, information technology, and renewable energy. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سپورٹ صالح الجاسر اعزازی مہمان تھے۔ تقریب سے وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی خطاب کیا۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔
پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کی تقریب میں آمد پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اور سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس انجینئر صالح بن ناصر الجاسر کا استقبال کیا. سعودی سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی ساحلی پٹی کی اسٹریٹجک اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ساحلی پٹی پر سرمایہ کاری کے بھی خواہش مند ہیں. See how developed is the maritime sector and also to discuss collaboration. The relationship between Saudi Arabia and Pakistan is a very brotherly and deep relationship and strengthen our cooperation in every front. نمائش میں دنیا بھر سے 178 نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں. 28 بین الاقوامی اور 150 مقامی ادارے شامل ہیں. برطانیہ، اٹلی، ایران، ترکیہ، سعودیہ، آسٹریلیا، مصر اور چین سمیت 44 ممالک کے نمائندے شامل ہیں. انجم وہاب، ایئر وائی نیوز، کراچی. سینئر سیاستدان محمود مولوی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی تصادم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. ہماری ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے کہا ٹیمپریچر کو نیچے لانا چاہیے. پروگرام خبر میں بولے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا شاہ محمود قریشی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاہ محمود قریشی ملنا چاہ رہے تھے، یہ سراسر غلط ہے. شاہ محمود قریشی نے ملاقات میں بتایا ان سے زبردستی کی ملاقات میں جو تاثر دیا گیا وہ درست نہیں. اس سے ملاقات کی وہ میرے خیال سے بڑے کلیئر تھے کہ یہ جو تصادم کی سیاست کو وہ جو ہے اگری نہیں کرتے. محمود صاحب نے اپنی بات دہرائی، وہ قائم ہے شاہ محمود صاحب اس بات پہ کہ بات چیت ہونی چاہیے اور اس کو لوور کریں ٹیمپریچر کو. بالکل 100% انہوں نے اس کو جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کوئی شاہ محمود قریشی صاحب ان سے گفتگو کرنے کے لیے مائل تھے اور ان کی دعوت پہ یہ شاید وہاں گئے، وہ بالکل غلط بات تھی. کل میری شاہ محمود قریشی صاحب سے ہسپتال میں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مسلط کیا گیا، اچانک آ گئے. ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا گروپ ہے جو نکلے ہوئے لوگوں یا بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس لینے کا متمنی ہے، ان کے ذریعے کوئی معاملات آگے بڑھانا چاہتا ہے. ملک کی طرح آزاد کشمیر میں بھی محکمہ صحت عامہ ای پی آئی پروگرام کی جانب سے قومی خسرہ مہم کی تیاریاں جاری ہیں. رپورٹ کریں گے سردار رضا خان. ملک بھر میں 7 سے 29 نومبر تک ہونے والی خسرہ اور روبیلا حفاظتی ٹیکہ جات مہم کے حوالے سے محکمہ صحت عامہ آزاد کشمیر کے شعبہ ای پی آئی کے زیر اہتمام ایک آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت انچارج ای پی آئی آزاد کشمیر ڈاکٹر سردار منظور حسین نے کی. جو پچھلے 2 سال کا جو ڈیٹا دیکھا گیا جو خسرہ سے بچے متاثر ہوئے ہیں اس میں 9 ماہ سے نیچے کے بچے بھی متاثر ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس کمپین کے دوران جو ہے نا وہ بچے جو 6 ماہ سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسینیشن کی جائے گی. اور اس میں ہماری جو محکمہ صحت کی ٹیمیں ہوں گی وہ کمیونٹی میں بھی جائیں گی، اسکولوں کے اندر بھی جائیں گی، اور فکس سائٹس پہ جو ہمارے آلریڈی ای پی آئی اسٹیبلش ای پی آئی سینٹر ہیں وہاں بھی یہ ویکسینیشن کی جائے گی. تقریب میں شریک آزاد کشمیر بھر سے آئے ہوئے صحافیوں سمیت WHO اور یونیسیف کے ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ والدین 6 ماہ سے 5 سال تک کے کم عمر بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگا کر خسرہ جیسی مہلک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. پبلک سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں اپنے بچوں کو اس مہلک مرموزی بیماری جس کا پھیلاؤ، جس کی شرح اموات آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے خلاف حفاظتی ٹیکہ لگائیں اور اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچائیں. آزاد کشمیر سے آیا ہوں. خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے جو یہاں پر ای پی آئی کی طرف سے ایک زبردست قسم کی یہاں پر ٹریننگ اور آگاہی سیشن دیا گیا. اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا اور بالخصوص جو میڈیا کے کرنے کے کام ہے اور صحت کے بارے میں جو کرنے کے کام ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا. آزاد کشمیر بھر میں خسرہ اور روبیلا حفاظتی ٹیکہ جات مہم میں 852 تربیت یافتہ ٹیمیں حصہ لیں گی. سردار رضا خان، ایئر وائی نیوز، آزاد کشمیر. خانیوال میں نوجوانوں کی شخص سادی اور عملی زندگی میں کامیابی کے حوالے سے مقامی این جی او کی جانب سے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کریں گے ساجد خان. خانیوال میں نوجوانوں کو مستقبل کی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے مقامی سماجی تنظیم کی جانب سے خصوصی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان تھا لائف ہیز نو لیمٹس، یعنی زندگی کسی پابندی کی محتاج نہیں. آگاہی سیشن میں بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے شرکت کی. اس ٹاپک کو بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ کبھی کلچرل، کبھی سوشل پریشر کی وجہ سے، کبھی فیملی ایشوز کی وجہ سے جو ہے لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اپنے مائنڈ کو لمٹ کر لیتی ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے.
تو اس کے لیے اویئرنیس پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ لمیٹڈ ہونا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تقریب میں موٹیویشنل اسپیکرز نے عملی زندگی کے تجربات بیان کیے. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس طرح کے ضرور ایونٹس ہونے چاہیے جس میں یوتھ کو جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی جائے. یہ والا جو ٹاپک ہے اس کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہماری مینٹل ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی لائف میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. آج کے ٹائم میں ہمارے بچے جو ہیں اسپیشلی وہ مینٹل اسٹریس ڈپریشن کے اندر ہیں, اور موبائل ایڈکشن کی وجہ سے ہماری یوتھ کے اندر بہت ساری ڈپریشن اور انزائٹی پائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے گلوبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے یہ انیشیٹو لیا ہے خانے وال کے اندر کہ وہ اپنی یوتھ کے لیے اس طرح کے پازیٹیو سیشن کروائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی جو مینٹلی ہیلتھ اور ان کی فزیکل ہیلتھ ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں. نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اور ایسے تربیتی پروگرام ان کی رہنمائی کے لیے انتہائی ضروری ہیں تاکہ نوجوان اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے واضح منصوبہ بنائیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانیوال. ہیڈ لائنز کے ساتھ